بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون۔ تعریفیں خدائے واجب الوجود کے لیے سزاوار ہیں اور ہدیہ درود و سلام اشرف موجودات باعث خلقت کائنات محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں ان میں سے قرار دیا کہ جو قرآن مجید سے تمسک کرنے والے ہیں، اور خدا کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں قرار دیا ان لوگوں میں سے کہ جو ولایت آل محمد کا دامن تھامنے والے۔ خدا ہمارے اور آپ کے اجر کو عظیم کرے۔ مصائب سرکار سید الشہداء میں جو آنسو بہائے جاتے، خدا ہمیں اور آپ کو قرار دے امام علیہ السلام کے خون کے انتقام کے طلبگاروں میں، اس امام کے ساتھ کہ جو حجت پروردگار بھی اور فرزند سرکار سید الشہداء بھی۔ یقیناً عنوان تو آپ کی خدمت میں اناؤنس ہو چکا، اور تربیت ذکر آل محمد یا ذاکری کلاس کہہ لیجیے اس کو، اس میں عنوان سے زیادہ اہمیت اس بات کی کہ آنے والے حالات و واقعات میں مجالس کے بدلتے ہوئے اطوار، مجالس کے بدلتے ہوئے انداز میں ہمیں اور آپ کو کہاں پر قیام کرنا چاہیے۔ گرچہ عنوان تو یہ کہ مجالس عزائے سرکار سید الشہداء کے اصلی اور ضمنی اہداف کیا ہیں، تو یہ بات دو اعتبارات سے آگے بڑھے گی آج۔ ایک اصلی اہداف کیا ہیں اور ایک اس کے ضمنی اہداف کیا ہیں۔ گرچہ بہت سارے اہداف ایسے ہیں کہ جو شاید ہمارے اور آپ کے لیے اتنا زیادہ اہم یا مہم نہیں ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہیں کہ اہداف اصلی کیا ہیں مجالس سرکار سید الشہداء۔ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ مجالس کا انعقاد اس آیت قرآن مجید کی روشنی میں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، سورہ مبارکہ البقرہ کی اس آیت کو سرنامہ کلام میں اس لیے قرار دیا گیا کہ مجالس کسی کے سوال کا جواب ہے، کسی کی پکار کا لبیک کہنے کا انداز ہے، یا خود ساختہ ہے، کسی نے کہا نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے، کسی نے پکارا بھی نہیں ہے، اور ہم اپنے طور پر قل لا اسألکم علیہ اجرا
الا المودۃ فی القربہ کی بنیاد پہ کر رہے، یا اس اعتبار سے کر رہے کہ ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم جو شخص بھی کرے گا تو اس کا یہ عمل اس کے دل کے تقوی کی علامت ہوگا۔ تو یا تو ہم خود سے کر رہے ہیں یا ہم سے کہا گیا ہے۔ اگر خود سے کر رہے ہیں تو بھئی جتنے کرنے والے ہیں سب کا ہدف مختلف ہوگا۔ مثلا دعوت، جب کسی بھی شخصیت کی دعوت کی جاتی ہے تو اگر دعوت انسان خود سے کر رہا ہو، مثلا 5 گھر ہیں، 5 مقامات ہیں جہاں پر دعوت کی جا رہی کسی بھی شخصیت کی، تو ان 5 گھروں میں لازم تو نہیں ہے کہ کھانا ایک جیسا بنے، برتن ایک جیسے ہوں، یا وقت ایک جیسا ہو، یا پیش کرنے کا سلیقہ ایک جیسا ہو، نہیں، بلکہ ہر ایک اپنے طور پر، کہ کوئی اگر رہنے والا ہندوستان کے کسی علاقے سے تو وہاں کی تہذیب کے لحاظ سے، کوئی رہنے والا ایران کا تو وہاں کی تہذیب کے لحاظ سے، کوئی رہنے والا عراق کا تو وہاں کے ثقافت کے لحاظ سے، اپنے اپنے طور پر یہ اپنے میزبان کی حیثیت کے فرائض کو انجام دیں گے۔ آیا مجالس عزائے سرکار سید الشہداء یہ خود ساختہ ہیں کہ ہم نے انہیں خود سے شروع کر لیا ہے، یا کسی کے تسلسل میں کسی کا جواب ہے؟ خوب، اگر یہ ہم نے خود شروع کر لیا ہے تو بات مختلف ہو گئی۔ پھر میری مرضی ہے کہ میں ان مجالس میں جو چاہوں بیان کروں، جیسے چاہوں بیان کروں، چونکہ مقصد تو میرا الگ ہے، آپ کا الگ ہے۔ لیکن اگر کسی نے ان کو معین کیا ہے تو پھر مجھے اس کو دیکھنا ہوگا کہ آیا، مثال بڑی آسان سی، اذان اناؤنسمنٹ ہے کس کا؟ نماز کا۔ اگر نماز شریعت نے بیان نہ کی ہوتی تو ہم میں سے ہر ایک الگ الگ اپنی ایکسرسائز کو نماز کہہ دیتا۔ ٹھیک، میں 4 پڑھ لیتا ہوں، آپ 3 پڑھ لیجئے، وہ 5 پڑھ لیں گے، وہ 2 پڑھ لیں گے، وہ 1 پڑھ لیں گے۔ ایکسرسائز ہی تو ہے، اناؤنسمنٹ ہو گیا، اب آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر شریعت نے کوئی نماز بیان کی ہے تو شریعت کے بیان کیے گئے نماز کے طریقے کو ہمیں فالو کرنا ہوگا۔ تو آیا مجالس کے کوئی اصول بیان کیے گئے، اہداف رکھے گئے، یا ہم پہ چھوڑ دیے گئے کہ جیسے چاہیں ذکر امام کریں بس؟ تو یقیناً آپ سب ذاکرات کی منازل طے کر رہی ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے ذریعے سے تمام جہاں تک آواز پہنچے گی، مجالس کے انعقاد کرانے والے ذمہ داران بھی اس بات کو محسوس کریں گے کہ پہلا مرحلہ تو بالکل نفی میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محرم کا چاند یا سفر کا چاند یا ایام اضحیٰ کا اناؤنسمنٹ اور ہم سب آزاد ہو گئے، جس کی جو مرضی ہو اس انداز سے وہ امام کو یاد کر لے۔ پہلی بات تو ختم ہو گئی۔ اب رہی دوسری بات کہ نہیں، ایسا نہیں، پھر کیسا ہے؟ پھر یہ امام علیہ السلام نے اس کو بیان کیا۔ کس نے بیان کیا؟ کسی امام نے بیان کیا۔ کون سے امام نے بیان کیا؟ تو اس میں جو 2 نام ملتے ہیں خاص، ویسے تو شاید یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک امام بھی بیان کر دیں تو ایک امام کا بیان سارے اماموں کے بیان کے برابر ہے، اس لیے کہ آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر یقین کامل ہو کہ کسی بھی امام کا فرمان ہے اور امام کا نام یاد نہ ہو تو پھر
اختیار آل محمد نے خود دیا کہ پھر کسی بھی امام کے ساتھ منسوب کر دیا جائے وہ ہمارا ہی فرمان ہوگا۔ البتہ فرمان کی ایک پہچان یہ بھی کہ اسے قرآن سے ملا کے دیکھ لیجئے، اگر قرآن کے موافقت میں ہے تو فرمان آل محمد، اور اگر قرآن کی مخالفت میں ہے تو فرمان آل محمد نہیں۔ تو فرمان آل محمد مجالس کے حوالے سے اہداف تلاش کرنے کے لیے دو اماموں کے نام لیے گئے۔ ایک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، اور دوسرے امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب امام علیہ السلام کے الفاظ میں غور کرتے، پہلے امام علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں 8ویں امام کے حوالے سے، اور راوی کی روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاسِ، راوی ہیں ابا سلت، ابا سلت، بعض اس کو پڑھتے ہیں ابا سلت الحروی۔ ارشاد فرماتے ہیں راوی کہ میں امام کی خدمت میں موجود تھا، اور امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ عبدن، اللہ رحمت نازل کرے ایسے انسان پر، احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہو۔ اب یہ لفظ زندہ گرچہ الگ الگ معنی میں لیا جا سکتا، ایک زندہ کا مطلب ہے کہ کوئی مردہ ہو چکا ہو اور اس مردے کو انسان دوبارہ سے حیات کا لبادہ اڑا دے۔ تو آل محمد کے مقاصد کو مردہ کہنا نہ تو کل ممکن تھا نہ آج ممکن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے زندہ کا ترجمہ یہاں وہ نہیں ہوگا جو بمقابلے مردہ کے ہو، مردہ اور زندہ۔ پھر زندہ کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے مباشر، یعنی آپ اگر فارسی زبان کے لحاظ سے زندہ تلاش کریں گے تو زندہ کا مطلب مباشر، یعنی لائیو، براہ راست پروگرام آ رہا ہے، ریکارڈنگ نہیں آ رہی، اس کو بھی زندہ کہتے ہیں۔ اور ایک زندہ کا مطلب یہ کہ لوگوں کے دلوں میں غفلت کے پردوں کو ہٹا دیں آل محمد کے امر کو بیان کرتے ہوئے۔ اور غالباً یہی تیسرا معنی مراد دیا گیا بعض علماء کے اعتبار سے امام کے فرمان مقدس میں۔ رحم اللہ عبدن، اللہ کی رحمت ہو، اللہ رحم کرے عبدن، ایسے انسان پر، احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا فقلت لہ کیف یحیی امرکم، مولا یہ تو بتا دیجئے آپ کا امر زندہ کیسے ہوتا ہے؟ ہماری تمہید کا جواب خود بخود آ گیا۔ امام فرماتے جیسے تم چاہو کر لو، بس ہمارا امر زندہ کر دو، لوگوں کو ہلا کر، بتا کر، جمع کر کے، اچھا کہہ کے، برا کہہ کے، تولا پڑھ کے، تبرہ پڑھ کے بس زندہ کر دو۔ نہیں، امام کے الفاظ یہ نہیں۔ امام نے احیاء امر کو ہماری اور آپ کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا، بلکہ خود
ارشاد فرمایا مولا، الفاظ کیا ہیں مولا کے؟ فرمایا قال یتعلم علومنا، پہلی منزل ہے مجالس عزائے سرکار سید الشہداء کے اصلی ہدف میں، پہلی منزل ہے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرنا چاہے وہ پہلے ہمارے علم کو سیکھے۔ جب ہمارے تعلیمات کو سیکھ لے تو پھر ہماری تعلیمات کو انسانوں تک پہنچائے۔ وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، پھر وہ انسانوں کو ہمارا یہ پیغام پہنچائے، یہ تعلیمات پہنچائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیا لوگ شیعہ ہو جائیں گے؟ نہیں، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ فَإِنَّ النَّاسَ، امام فرماتے ہیں اگر لوگ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلَامِنَا، اگر ہمارے کلام کے حسن کو پہچان لیں، لَاتَّبَعُونَا، تو ہماری پیروی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ گویا اصل ہدف مجالس عزائے سرکار سید الشہداء میں امام کے اپنے فرمان مقدس کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے علم کو سیکھیں اور آپ کے علم کو سیکھنے کے بعد لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ آل محمد کے کلام کے حسن کو پہچان لیں اور پہچاننے کے بعد آل محمد کی اتباع کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا ہدف، اسی بنیاد پہ شاید یہ مدرسہ قائم نے ذاکرات کی تربیت کا یہ کورس اناؤنس کیا۔ ایک جناب ذاکرہ بننے کے لیے گھر بیٹھے کتابیں کھول کر ذاکرہ بن جانا یہ اور ہے۔ جیسے بہت سارے عنوانات ہو سکتے، مثالیں قائم ہو سکتی۔ ایک طریقہ ہے کہ برابر انسان ذمہ داری کو محسوس کرے اور ذکر امام کرنے سے پہلے تربیت ذکر امام تو حاصل کرے۔ مثال میں اس سے پہلے بھی غالباً دے چکا کسی اور تربیت کی کلاس میں، البتہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ آپ سیکھے بغیر گاڑی چلائیے، ڈرائیو نہیں آتی اس کو، گاڑی چلانے سے اس کا کوئی معلومات علم اس کے پاس موجود نہیں ہے، اب اگر گاڑی چلائے گا تو دو باتیں ہوں گی، یا کسی کو مار دے گا یا خود مر جائے گا، میکسیمم یہ تو ہوگا، یا خودکشی یا اقدام قتل، یا اگر اس سے کم ہوا تو کوئی نقصان گاڑی کا ہو جائے گا، اپنی گاڑی کا یا کسی اور کی گاڑی کا۔ عقل کہتی ہے کہ اس انسان کو آپ نے سیٹ پہ بٹھایا کیوں؟ اس سے گاڑی چلانا آتا ہی نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے 5 افراد ہیں، باقی 4 کی ذمہ داری اور ہے، ایک کی ذمہ داری اور ہے۔ ایسے ہی آپ جب تک فرش عزا پر بیٹھیں آپ کی ذمہ داری اور جب فرش عزا سے بلند ہو کر ممبر پہ آئیں یا کرسی پہ آئیں ذکر امام کرنے کے لیے، تو اب آپ لیڈ کر رہے ہیں۔ لیڈ کا مطلب آپ چلا رہے ہیں گاڑی، اس ایک چھوٹے سے مجلس عزا کے سواری کو پہچانیے۔ اب اگر آپ کو نہیں معلوم کہ کس طریقے سے امام کے مقصد کو بیان کرنا ہے، امام کے ہدف کو آگے لے جانا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیے
کہ ایک لفظ ہے قرآن مجید میں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے ایک انسان کی جان بچانے کو ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا. ایک یہ جان ظاہری جسم اور جان، اور ایک معرفت اور ایمان اور اسلام کی باتیں. کسی ایک گمراہ کو راہ ہدایت پہ لانا گویا ساری انسانیت کو راہ ہدایت پہ لانے کے برابر. آپ کی مجلس اعضاء سے اگر ایک بھی خاتون، ایک بھی سامع، ایک بھی سننے والی شخصیت اگر امام سے قریب ہو گئی، آپ کا ادب پورا ہو گیا. اگر آپ اپنے ہی الفاظ میں گم ہو گئے کہ جتنے سننے والے سننے والیاں ہیں وہ سب مجھے یاد کریں، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ فرش پہ بیٹھنے والے اور ہیں اور ممبر پہ بیٹھنے والے اور ہیں. ممبر پر بیٹھنے والا آل محمد سے کتنا قریب ہے کہ اس کا کام یہ کہ یہ آل محمد، یہ ممبر، یہ عوام، بیچ میں کنیکشن ہے جو آل محمد اور عوام کے درمیان ہے. اب آیا یہ عوام کو آل محمد تک پہنچائے یا عوام کو اپنے پاس لا کر روک لے. بس آپ نے میری تعریف کرنا ہے، مجھے یاد کرنا ہے، میرے علم کی بات کرنی ہے. میں اس کا مطلب ہے کہ آل محمد سے تعلق نہیں ہے، تعلق مجھ سے ہے. اب اگر لوگ تعریف کر دیں میری مجلس کی تو میں خوش ہو گیا. کاش کہ وہ ذاکر جب خوش ہو جب کوئی آل محمد کی تعریف کرتے. یہ سبحان اللہ قیمتی ہو جائے اگر سننے والے آل محمد سے قریب ہو جائے. تو اصلاً انتخاب عنوان مجالس کے اعتبار سے وہ الگ موضوع ہے کہ انتخاب کیسے کیا جائے عناوین کا. اس انتخاب پہ تیاری کیسے کی جائے وہ الگ موضوع ہے، اور اس کے لیے الگ الگ علماء سے آپ استفادہ کر رہے ہوں گے. ہمارا موضوع نہ تو انتخاب عنوان ہے اور نہ انتخاب کے اعتبار سے تیاری مجلس. ہدف کیا ہے؟ اور بظاہر یہ موضوع تو الگ ہے لیکن جدا بھی نہیں ہے. اگر ہدف معلوم نہ ہو تو پھر انتخاب آیت، مجلس کی تیاری، یہ سب کے سب آپ کے ہدف کی بنیاد پر یا تو رائٹ ہو جائیں گے، لیفٹ ہو جائیں گے. اگر آپ نے اپنی علمیت بیان کرنا تو ہدف کیا ہے؟ آپ کی شخصیت. تو آیت کون سی ہوگی؟ اس کے لحاظ سے ہوگی. تیاری کیسی ہوگی؟ اس کے لحاظ سے ہوگی. لیکن اگر ہدف امام کے الفاظ ہیں، ہمارے امر کو زندہ کرو، امر زندہ کیسے ہوگا؟ میں واقعات سناؤں، قصے بتاؤں، کہانیاں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں کہاں پر گیا، مجھے کیا کہا گیا؟ آیا یہ ہدف اصلی ہے امام کا؟ نہیں. ہدف اصلی کیا ہے؟ کہ میں آل محمد کے کلام کو بتاؤں، اس کلام میں حسن کتنا وہ بتاؤں، تاکہ اگر فرش ادا پہ آنے والا کوئی غیر کا مطلب ابھی وضاحت میں بات آئے گی کہ آیا ہم جب مجلس پڑھ رہے ہوتے ہمارا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ شیعہ کو شیعہ کرنا ہے یا سنی کو شیعہ کرنا ہے یا غیر مسلم کو مسلم کرنا ہے؟ ٹارگیٹ کیا ہے؟ کبھی کبھار ہم بغیر کسی مقصد کے اپنی پوری گفتگو کر لیتے. نہ ہم نے شیعہ کو شیعہ کرنا ہے، نہ سنی کو شیعہ کرنا ہے، نہ کافر کو مسلمان کرنا ہے. مجلس پڑھنی ہے بس. ہدف کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے.
جب ہدف کوئی نہیں ہے تو نہ کوئی شیعہ ہوگا نہ کوئی مسلمان ہوگا. اب نوبت تو یہاں تک آ گئی کم از کم اتنا چھوڑ دیں کہ جو پہلے سے شیعہ ہے وہ شیعہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ میری آپ کی مجلس کے بعد وہ کہے کہ یہ تو کام کی بات نہیں ہے, وہی کام کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. تو بڑا مشکل ہے کسی کو اس کے مزاج کے خلاف آمادہ کرنا بات سننے کے لیے. غیبت بڑی بہترین طرز گفتگو ہے. آل محمد کا کلام اس کے بارے میں کیا ہے؟ اب اگر میں مجلس میں پڑھوں کہ غیبت کے مسائل, غیبت کی برائیاں, تو جنہیں غیبت پسند ہے انہیں میری مجلس پسند نہیں آئے گی اور مجھے پھر دوبارہ دعوت نہیں ملے گی. یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ لوگ کہیں گے بھئی مولانا فیل ہو گئے. اگر دوسری بار ان کو دعوت نہیں ملی اس کا مطلب ہے ان کی مجلسیں ناکام ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک اور مسئلہ بھی ہے. مسئلہ کیوں ہے کہ ہدف نہیں معلوم. ہدف کیا ہے؟ مجمع نہیں, مجمع نہیں ہے, کثرت نہیں ہے, قلت نہیں ہے. ہدف احیاء امر آل محمد, آل محمد کے امر کو بیان کرنا ہے. تو یہ تو بات تھی 8ویں امام کے بارگاہ مقدس سے. اب آئیے 6ٹھے امام کی طرف. اب یہ سوال امام کے فرمان کے اعتبار سے, راوی کا نام فضائل ہے. فضائل سے امام خود سوال کر رہے ہیں, اے فضائل, کیا تم لوگ آپس میں مل کے بیٹھتے ہو اور بیٹھ کر گفتگو کرتے ہو؟ شاید ابھی امام علیہ السلام کے الفاظ میں ایک لفظ مجلس استعمال ہوا, وہ عام معنی میں استعمال ہوا, بیٹھنا, گیٹ ٹوگیدر, مل کے بیٹھنا. اور مل کے بیٹھتے تو ساتھ میں باتیں بھی ہوتی. امام سوال کر رہے ہیں کیا تم مل کے بیٹھتے ہو؟ اور مل کے بیٹھتے ہو تو کیا آپس میں باتیں بھی کرتے ہو؟ شاید ہمارے یہاں یہ طریقہ مجلس سے حسین کا نہیں ہے, ایک عام گیدرنگ کا ہے. لیکن شاید امام علیہ السلام کے زمانے مقدس میں امام کا اشارہ اسی خاص مجلس کی طرف ہے جس میں لوگ مل کر بیٹھیں اور ذکر امام کیا جائے. فضائل کہتے ہیں میں نے کہا نعم جی مولا, ہم مل کر بیٹھتے, میری جان آپ پہ قربان ہو جائے. یہ طریقہ تھا بات کرنے کا آل محمد کی بارگاہ میں. جعلت فداک, میں اپنے آپ کو آپ پہ قربان کر دوں. جی بالکل مولا, ہم ایسا ہی کرتے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجالس, جتنی مجالس ہیں تمہاری, احبھا, میں ساری مجالس سے محبت کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ امام. کہ تم جہاں کہیں مل کے بیٹھتے ہو, آپس میں آل محمد کے بارے میں ڈسکس کرتے ہو, مسائل کو, ان کے فضائل کو, ان کے امر کو, میں اس گیدرنگ سے محبت کرتا ہوں. جب امام محبت کرتے ہو تو یہ تو بات واضح ہو گئی کہ امام کسی ایسی گیدرنگ سے محبت نہیں کریں گے جہاں حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جائے. چاہے حرام و حلال کھانے کے اعتبار سے ہو, پینے کے اعتبار سے ہو, باتوں کے اعتبار سے ہو, یا ڈریسنگ کے اعتبار سے ہو, یا اس کے علاوہ خیالات کے اعتبار سے ہو. امام کسی ایسی گیدرنگ سے محبت نہیں کر سکتے. تو لا محالہ امام کا اشارہ ان مجالس کی طرف ہے جو آج ہمارے درمیان رائج ہیں.
فرماتے ہیں فَأَحْيُوا أَمْرَنَا یا فضیل، بس تمہیں چاہیے اے فضیل، تم ان مجالس میں ہمارے امر کو زندہ کیا کرو۔ وہی الفاظ جو آپ نے فرمائے، آپ کے بعد آپ کے اولادوں میں 8ویں امام نے فرمائے، احیاء امر۔ پھر فرماتے فرحم اللہ من احیا امرنا، اے فضیل خدا کی رحمت ہو اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کیا کرتا ہے، ہمارے امر کا احیا کرتا ہے۔ یہاں آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس سے ایک اور روایت پیش کر دوں۔ 8ویں امام، 6ٹھے امام اب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جبکہ آپ کی نگاہوں میں اصحاب تشریف فرما ہیں اور تمام اصحاب سے مخاطب ہو کے آپ کے الفاظ فرماتے ہیں اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا، جب تم دیکھو جنت کے باغات میں سے کسی باغ کو، اذا رأیتم جب تم دیکھو روضتاً باغ من ریاض الجنہ جنت کے باغات میں سے، فارتعوا فیہا تو اس باغ میں داخل ہو جایا کرو استفادہ کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ویسے باغ میں داخل ہونے کا مطلب ایک عام باغ ہوتا ہے، عام باغ کا مطلب کوئی پھلوں کا باغ ہے، تو پھلوں کے باغ میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ کہیں اگر باغ مل جائے کھجوروں کا تو آپ جائیے نوش کیجئے، کہیں باغ مل جائے انار کا، انگور کا، آپ جائے نوش کیجئے۔ لیکن اللہ کے رسول کون سے باغ کو بیان کر رہے ہیں؟ نہ انگور نہ انار نہ کھجور نہ آم، باغ جنت، کہ جہاں تم دیکھو جنت کے باغات میں سے کسی باغ کو، داخل ہو جاؤ اس کے اندر۔ فقیلا پوچھا گیا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ ہوتا کیا ہے؟ یہ الفاظ آپ کے اذہان میں پہلے سے موجود ہوں گے۔ ریاض الجنہ کیا ہے کہ جی وہ مدینہ منورہ میں رسول خدا کے حرم میں آپ کے ذریعہ مقدس کے ساتھ یا آپ کے حجرے اور آپ کے روضے کی جالی سے لے کر اور آپ کے منبر کے درمیان کا علاقہ، یہ ہے ریاض الجنہ۔ یا اس کے علاوہ بھی آپ کو روایات مل جائیں گی مسجد کوفہ کے بارے میں، مل جائیں گی مکۃ المکرمہ مسجد حرام کے بارے میں، یا کربلا معلیٰ یا ہر اہل بیت اطہار کے حرم کے بارے میں۔ جہاں جہاں آل محمد وہاں وہاں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات، جہاں جنت کے مالک رہتے ہیں وہیں جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ تو جنت کے باغات اللہ کے رسول نے اصحاب سے کیا فرمایا جب پوچھا گیا یہ کہاں پر ہوں گے؟ قال، آپ فرماتے ہیں مجالس المؤمنین، جنت کے باغات کا مطلب ہے جہاں مومنین مل کر بیٹھ جائیں، مومنین کا جمع ہو جانا، بیٹھ جانا، یہ ہے جنت کا باغ۔ بات واضح ہو گئی کہ 3 روایات آپ کی خدمت میں آ گئیں۔ مقصد
اصلی ہدف اصلی تلاش کرتے ہوئے مجالس اعضاء کا. مجالس اعضاء کا ہدف اصلی کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ احیاء امر آل محمد. احیاء امر آل محمد کیا ہے؟ آل محمد کے فرامین کو ایسے بیان کرنا. اب یہ بیان کرنے والے پر ہے کہ کس حدیث کو کہاں بیان کرنا اور کس حدیث کو کس طرح بیان کرنا. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ حدیث بیان کرنے والا، مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، بات ہو رہی تھی قرآن مجید کے حوالے سے، اور شخص سامع سننے والا شخص سن رہا تھا اور ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا. اس نے قرآن پڑھتے ہوئے وہ سورہ مبارک مائدہ کی آیت پڑھی جس میں چور مرد اور چور خاتون کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اس نے آیت پڑھی یہاں تک، پھر آخری حصہ بھول گیا. آخری حصہ آیت کا واللہ عزیز حکیم ہے، اس نے پڑھ دیا واللہ غفور رحیم. سننے والا عربی سمجھنے والا شخص، اس کے لیے قرآن ایسے ہی سے آپ کے لیے ترجمہ ہے. اس نے کہا اسماعی سے کہ تم نے دوبارہ پڑھنا کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جزاء بما کسبا، ان کے جرم کی بنیاد پر، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. کہا پھر کیا پڑھا تم نے؟ کہا واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. اس نے کہا اگر اللہ غفور رحیم ہے تو پھر سزا کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ سزا کا اعلان بتا رہا ہے کہ یہاں پر تم سے غلطی ہو گئی. اسمائی کہتا ہے پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا ہاں تم صحیح کہتے ہو. آیت میں یہ نہیں ہے، آیت میں واللہ عزیز حکیم ہے، نہ کہ واللہ غفور رحیم. جب خدا غفور کہے اپنے آپ کو اور رحیم کہے تو سزاؤں کا اعلان تو سوٹ نہیں کرے گا نا. اسی انداز سے اگر کوئی آل محمد کے کسی قول کو، حدیث کو لے کر کسی ایسے مقام پر رکھ دے وہ سوٹ نہیں کر رہا کلام، تو اس کا اثر نہیں ہوگا، ضائع ہو جائے گا. ذمہ داری، مثال دیتا ہوں ذمہ داری سمجھانے کے لیے. یہ ذمہ داری گرچہ اس سے بالکل مطابق تو نہیں ہے مثال، لیکن سمجھانے کے لیے. استاد شہید سید جعفر زیدی، کون نہیں جانتا آپ میں سے ان کو؟ اچھا، وہ موقع محل کی مناسبت کو بہت دیکھتے تھے. دیکھا کہ سلام گزار بھی آ چکے ہیں، خطیب بھی آ چکے ہیں، اب مرثیے کا ٹائم اتنا نہیں ہے کہ اس کو طول دیا جائے. وہ اپنے مرثیے کو 4 بند میں لا کر روک دیا کرتے تاکہ خطیب کو سلام گزار کو وقت مل جائے. تو جب وقت کے حوالے سے اختصار حسن کلام کو بڑھاتا ہے، ایسے ہی آل محمد کے کلام کا اپنی مجالس میں موقع اور محل کی مناسبت سے پڑھنا یہ مجلس کے حسن کو بڑھا دیتا ہے. ہو سکتا ہے کلام عمدہ ہو مگر مقام اس کے لحاظ سے نہ ہو. لہذا ہدف اصلی کے ساتھ ساتھ اس بات کی ذمہ داری بھی ہے کہ امام کے ایسے فرمان کا انتخاب کیا جائے جو آپ کے موضوع اور موقع اور محل کی مناسبت سے ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہو جائے.
اس لیے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ فضیل اللہ کی رحمت ہو اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. اب اس حدیث کے ساتھ 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں کچھ نکات بیان کر دیے جائیں. 2 حدیثیں مسلسل آ گئیں، 2 اماموں کی اور ایک سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کبھی امر آل محمد کا احیاء ہوگا تو امر آل محمد موجب بنے گا رحمت الہیہ کا. تو ہمارا پہلا ہدف، اصلی ہدف کے ضمن میں، اصلی ہدف کیا ہے؟ امر آل محمد کا احیاء، اس کے ضمن میں رحمت خدا کا بیان، کہ جہاں جہاں آل محمد کا امر ہوگا وہاں وہاں رحمت خدا کا نزول ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ اب آپ نے سامعین کو رحمت خدا سے مایوس نہیں کرنا، بلکہ رحمت خدا سے قریب کرنا ہے، امید دلانا ہے کہ مجلس میں آنے والا مجلس سے نکلنے کے بعد خودکشی نہ کر بیٹھے. میں نے جملہ سخت کہہ دیا تاکہ تفصیل سے بچنے کے لیے ایک جملہ کافی ہو جائے. ایسا ہو کہ مجلس سے نکل کے جانے والا اپنے آپ کو ایک نئی زندگی میں محسوس کرے، ایسا محسوس کرے جیسے اس کی آج ہوئی ہے ولادت، پچھلے گناہوں کے اعتبار سے معافی کا یقین، آئندہ زندگی کے لیے رحمت خدا کا یقین. یہ مجلس عزا کے اصلی ہدف کے ساتھ ضمنی ہدف. گرچہ اتنا آسان نہیں ہے، پریکٹس چاہیے اس کے لیے، اور شاید 2 4 8 10 مجالس کے بعد شاید کہیں پر پہنچ کر ہم ایک آدھ جملہ یہ کہنے قابل ہو جائیں کہ فرش عزا پر جس نے ہماری تقریر سنی اس نے اپنے آپ کو مایوسی سے نکال لیا اور رحمت خدا سے قریب کر لی. اس کے بعد دوسرا نقطہ اس حوالے سے کہ بے شک مجالس عزائے سرکار سید الشہداء کا جو مقصد اور ہدف ہے، ان کے امر کا احیاء خالی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے جو تمام تر مشاعر ہیں، یعنی علم کی شبی، یعنی روضہ سرکار سید الشہداء کی شبی، یعنی کہ گریہ اور ماتم، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ ان تمام تبرکات سے ان کے اصل تک انسان کو پہنچا دیں. علم کیا مطلب؟ علم وفائے حضرت عباس. گہوارہ کیا مطلب؟ شفقت، بچوں پر محبت و تربیت. شبی روضہ حسین کیا مطلب؟ کہ ذکر خدا، ذکر حسین. تو شبیہ روضہ سے انسان قریب ہو جائے ذکر خدا سے. یعنی ایک طریقہ ان تمام تبرکات اور جو بھی آثار ہیں شعائر سرکار سید الشہداء، ان سے ہم آگے پہنچا دیں ان تمام افراد کو کہ جو مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، خود ان شخصیات تک. اس کے بعد تیسرا نقطہ اس حوالے سے کہ ضروری ہے کہ انسان جو مجالس پڑھ رہا ہو وہ آل محمد کی سیرت سے پہلے اپنے اخلاق کو معطر کر لے، آل محمد کی سیرت کو پہچانتا بھی ہو، ان کے اقوال کو پہچانتا ہو،
اور اسی مناسبت سے قرآن کی آیتوں کا استعمال بھی کرے. یہ کیا ہے؟ سب احیاء امر کے اعتبار سے اس کے ضمنی اہداف ہیں. مقصد تو تھا آل محمد کے امر کو احیا کرنا، اب اس کے لیے کیا تیاری کرنا. اس کے بعد چوتھا نقطہ اس حوالے سے، اور وہ ہے کہ نتیجہ حاصل کرنا. یعنی ہم اپنی مجالس میں اپنی توجہ رکھیں کہ مجلس کا رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ لفافہ ہوگا تو موضوع بدل جائے گا. نتیجہ تبرک ہوگا تو موضوع بدل جائے گا. نتیجہ عزت و وقار ہوگا تو موضوع بدل جائے گا. نتیجہ کیا ہے؟ کہ لوگ آل محمد کی پیروی شروع کر دیں. ہماری مجالس کے بعد کوئی تو ایک ایسا ہو، چلیے میں کہتا ہوں کوئی ایک نہ صحیح، میں تو ایسا بن جاؤں کہ خود مجلس پڑھنے کے بعد آل محمد کی پیروی شروع کر دوں. کہ شاید مجھے دیکھ کر، شاید مجھے سمجھ کر کوئی اور سامعین میں سے بھی امام کے قریب آ جائے. اس کے بعد پانچواں نقطہ اس حوالے سے کہ جو ہم نے حاصل کرنا ہے آل محمد کے کلام کو پیش کرنے کے بعد، اس میں نہ کوئی زیادتی ہو نہ کوئی کمی ہو. یہ بڑی اہم بات ہے. بسا اوقات بھول جاتے، یاد نہیں رہتا. کسی ایک روایت کو سمجھاتے ہوئے ہو سکتا ہے ہم وضاحت میں وہ بات کہہ ڈالیں جو آل محمد کے کلام کی معنویت میں نہ ہو، مقصد میں نہ ہو. چلیے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، بلکہ آسان یا شاید مشکل ہو جائے کہ اب ہم اور آپ تو عربی جانتے نہیں. جب عربی نہیں جانتے، ہمارا انحصار کس پر ہے؟ ترجمے کے اوپر. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو مجلس کی تیاری کرنے کا تو کوشش کریں کہ ایک ترجمے کے بجائے آیت کا، روایت کا ایک سے زیادہ ترجمے مل جائیں اگر الگ الگ علماء کے، تاکہ شاید بات کو سمجھنے میں اگر کسی ایک نے کوتاہی کی ہو. مثلاً معصوم تو کوئی بھی نہیں سوائے معصوم کے. ہم جیسے دو چار کتابیں پڑھ لینے والے لوگ معصوم نہیں ہو سکتے، غلطی کر سکتے. اور آپ دیکھیے ترجمے کتنے عجیب سے ہو جاتے ہیں مسا اوقات کہ مقصد سے ہو سکتا دور کر دیں. مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے تاکہ یہ نقطہ واضح ہو جائے ہدف فیصلی کے اعتبار سے کہ مجھے اور آپ کو آل محمد کا کلام پیش کرنا ہے. آل محمد کا کلام عربی کے اندر ہے، یا تو عربی پیش کر دیں اور اس کا ترجمہ جتنا بیان کی وہ پیش کر دیں، یا اگر عربی پیش نہیں کر رہے تو کم از کم ترجمہ اتنا ہی پیش کریں جتنا کہ اصل عربی کا ہو. زارت وارثہ ہم سب کو شاید ہو سکتا ہے زبانی یاد بھی ہو، مگر ترجمہ ہم مولا سے کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم کہیں کوٹ کرنا چاہ رہے تھے زارت وارثہ کے الفاظ کو کہ احیاء امر آل محمد ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کو امام نے سلام کیسے کیا اور کن الفاظ میں فرمایا قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع. اب یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے خیال کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا جملہ اس میں شامل نہ ہو جائے یا ایسا جملہ کم نہ ہو جائے
کہ جو آل محمد کے مقصد کو نہ تمام کر دے. چلیے ایک مثال ہو سکتا ہے بالکل صحیح ہم اضافہ کرنا چاہیں، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں امام ایک دعا تعلیم فرما رہے تھے، اور دعا تعلیم فرماتے ہوئے امام نے اللہ کے نام بیان کیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعائے غریق ہے. ایک دعائے حریق وہ الگ ہے، یہ دعائے غریق ہے. دعائے حریق شہزادی کونین کی دعا ہے، اور دعائے غریق چھٹے امام کی دعا ہے. تو امام کی خدمت میں راوی بیٹھا ہوا، اس نے اس دعا کو ملا دیا اس دعا کے ساتھ. جو دعا پڑھی جاتی ہے سال کے آغاز میں، یا آپ سمجھیے نوروز کے دن، یا مقلب القلوب والابصار، یا محول الحال والاحوال حول حالنا الی احسن الحال، اس سے ملا دیا. کیوں کہ لفظ والابصار وہاں پر لکھا ہوا، یا مقلب القلوب والابصار. دعائے غریق میں یا مقلب القلوب بس، ابصار نہیں ہے. تو ہدف اصلی ہے امام کے امر کو احیا کرنا، اور امام کے فرمان کو یہاں سے لیا اور یہاں سے لے کر ایک مصرع یہاں سے لے لیا. تو کیا ہوا؟ امام علیہ السلام کے سامنے پڑھ دیا اس نے. امام ناراض ہو گئے. ناراض کا مطلب امام نے قبول نہیں کیا. اور بے شک خدا مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن جتنا ہم نے بیان کیا ہے اتنا بیان کرو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نام خدا میں بھی انسان اپنے طور سے معصوم کے کسی اور کلام سے کلام کو ملا دے. اس لیے بڑی احتیاط چاہیے. اب جتنا بیان کریں احیاء امر آل محمد میں، بس اتنا ہی فوکس کریں. اگر آپ نے دعائے غریق موضوع بنائی ہے تو دعائے غریق کو ہی رکھیں موضوع اپنا، اس میں والابصار شامل نہیں کریں، ورنہ امام نے اس سے منع کیا. اور اگر امام منع کر دیں تو امام کا امر احیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. بڑی آسان سی مثالیں ہیں کہ یہ احیاء امر آل محمد ہے، کوئی باورچی خانے میں حلیم کی ترکیب نہیں ہے کہ وہاں بھی ڈالا تھا یہاں بھی ڈال دیتے، ایسا نہیں. لہذا لازم ہے کہ اس بات کو پہچانے کہ آل محمد کے امر کا احیاء آل محمد کی مرضی کے مطابق ہوگا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. کوئی آپ نے حدیث بیان کرنا ہے تو اس کے الفاظ یا اس کا ترجمہ تو خالی اتنا ہی ترجمہ جتنا کہ آل محمد کے فرمان سے مراد لیا گیا ہو، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. آپ یہ کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال قائم کر لی جائے، وضاحت کے لیے تشریح کرتے ہوئے کہ علماء نے اس سے یہ مراد بھی لیا ہے تو شاید یہ مراد بھی ہو، علماء نے اس سے یہ مراد بھی لیا تو یہ مراد بھی ہو. اپنا فیصلہ نہیں بلکہ اقوال علماء اپنے قول معصوم کے ذیل میں بیان کر دیے. خوب، اس کی اجازت ہے آپ کو، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی قول کو زیادہ کر دیں کم کر دیں. یہ بڑی ذمہ داری ہے. اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک اور نقطہ ان احادیث سے، نقطہ یہ کہ آل محمد جو بھیجے گئے خدا کی طرف سے، کس کے لیے بھیجے گئے؟
سارے انسانوں کے لیے، نہ کہ صرف شیعوں کے لیے۔ تو اپنی گفتگو میں آل محمد کے امر کو احیا کرنے والا یہ پہچان لے کہ اس نے اپنی گفتگو میں پوری انسانیت کو مد نگاہ رکھنا ہے، نہ کہ فقہ جعفریہ، نہ کہ اسلام، نہ کہ اہل کتاب، ساری انسانیت۔ یعنی کہ مطلب یہ کہ مجالس عزائے سرکار سید الشہداء کا اصلی ہدف یہ ہے کہ امام کے فرمان کو وہاں تک پہنچا دیا جائے کہ جہاں تک یہ فرمان ابھی نہیں پہنچ پائے، کہ جو نہیں پہچان پائے۔ اور آپ یقین کریں، خود آپ کے محلے میں، خود آپ کے علاقے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں آل محمد کے بارے میں معلومات نہیں۔ میں کیا کافر کی بات کروں، میں کیا اہل کتاب کی مثال دوں، خود مسلمانوں میں، بلکہ اب تو ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے خوشیوں میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں معلوم ہی نہیں ہے سوائے 9 اور 10 محرم کی۔ تو مقصد مجالس عزائے سرکار سید الشہداء ہدف اصلی اور ہدف ضمنی۔ اب آئیے کچھ باتیں مزید ان اہداف کے اعتبار سے جو ضمنی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم ان کو یوں کہہ لیں کہ سامعین کے اخلاقیات پر توجہ، سامعین کے مجلس میں آنے کے اعتبار سے، ان کی شرکت کے اعتبار سے انہیں متوجہ کرنا، شاید کہ الفاظ شائستہ کے ساتھ، شاید کہ الفاظ سخت کے ساتھ، جیسا موقع اور محل ہو ویسے مجالس عزائے سرکار سید الشہداء میں آنے والوں کی تربیت کرنا۔ چلیے ایک آسان سی مثال ہم قائم کر لیتے کہ کبھی سوچئے کہ فلاں صاحب 55 سال سے اشرا پڑھ رہے ایک ہی امام بارگاہ، تو 55 سال کے بعد وہاں کے رہنے والے کہاں تک پہنچے؟ چلیے 1 سال پڑھا، 10 مجلسیں پڑھنے کے بعد سامعین کہاں تک پہنچے؟ آیا کوئی تربیت میں فرق آیا؟ اخلاق بدلے؟ نہیں بدلے۔ اس کا مطلب کیا کہ ہدف اصلی احیاء امر تھا، لیکن ہدف ضمنی ان کی تربیت بھی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ 10 سال تک پڑھتے رہے۔ مثال دیتا ہوں، بسا اوقات تو بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ عنوان رکھا تھا ہم نے ایک سال، عنوان تھا الرجعت، اور 5 مجلسیں اس موضوع پہ تھی۔ رجعت بتاتے بتاتے لوگ آخر میں پوچھتے ہیں مرجعیت کیا ہوتی ہے؟ جو لفظ ہی نہ پہچان سکے خطیب کا تو تربیت کیسے ہو؟ تو ہدف اصلی کے ساتھ ہدف ضمنی کہ ہماری اور آپ کی تیاری اخلاقیات کے اعتبار سے، مجلس کے آداب کے اعتبار سے، اب مجلس کے ذیلی مسائل، بچھے ہوئے فرش کے اعتبار سے، سجے ہوئے عزاخانے کے اعتبار سے، تبرک کی تقسیم کے اعتبار سے، یہ تمام کے تمام اہداف ہیں، مگر اصلی نہیں ہیں۔ اصلی وہی ہے جو سرکار سید الشہداء کی آواز تھی۔ کیا آواز تھی؟ حل من ناصر، ایک حل من زائر یزورنا۔ کیا امام نے یہ فرمایا تھا کہ ہے کوئی زائر جو ہماری زیارت کو چلا ہے؟ نہیں۔ زیارت کو جانا یہ اپنی محبت کی علامت ہے، یعنی آپ خود سے جاتے ہیں زیارت کو، امام بلاتے ہیں نصرت کو۔ اور نصرت کا اور زیارت کا فرق یہ ہے کہ زیارت وہاں جا کے ہوتی ہے، نصرت ہر مقام پہ ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کا یہاں بیٹھنا بھی نصرت امام ہو سکتا ہے۔ تو سرکار سید الشہداء، اچھا پھر بات
یہ کہ اس حد تک اہمیت ہے ان مجالس کی اور مجالس میں خاص ہدف کی کہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا آپ بازار کوفہ میں، آپ دربار یزید میں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ صرف حالت سوگ میں رہتی. اگر آپ کا خطبہ نہ ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ اگر خطبہ آپ نے دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ یہی سوال آپ اپنے آپ سے کیجئے. اگر ذاکرات کی ذمہ داری نہ ہو کچھ پڑھنے کی تو وہی کام کہ بی بی خاموش رہتی، ہم بھی خاموش ہیں، آپ خاموش نہیں رہیں. اچھا صرف آپ نے گریہ کیا نہیں، آپ نے صرف پرسہ لیا نہیں. گریہ پرسہ ضرور ہیں لیکن مقصد امام کے بیان کے ساتھ. آپ نے مقصد کو بیان کیا اور اس مقصد میں دربار کا موضوع الگ بنایا، بازار کا موضوع الگ بنایا. یہی تو کمال ہے. بازار کے سامعین اور تھے اور دربار کے سامعین اور تھے. یہی سمجھ لیجئے کہ بازار کے سوالات اور ہو سکتے تھے اور دربار کے سوالات اور ہو سکتے تھے. اور یہ عجیب بات ہے کہ جہاں بی بی زینب کا خطبہ وہیں چوتھے امام خطبہ بھی ہے دربار کے اندر. اس کا مطلب مرد ہونے کی حیثیت میں ایک ہدف چوتھے امام کا اور عورت ہونے کی حیثیت میں ایک ہدف جناب زینب کبریٰ کا. سامعین دونوں کے ایک ہیں، الفاظ دونوں کے مختلف ہیں. چوتھے امام کا انداز الگ ہے، ہدف ایک ہے، ہدف اصلی احیاء مقصد سرکار سید الشہداء. یہی ہماری اور آپ کی مجالس کا ہدف بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سوال اٹھائیں کہ سرکار سید الشہداء نے کیوں قیام کیا تو جواب وہی والا ہے کہ صرف اور صرف قیام کر رہا ہوں. ایک امر بالمعروف، ایک نہی عن المنکر، ایک سیرت ختمی مرتبہ، ایک سیرت علی ابن ابی طالب. 4. 5واں جو ان تمام کا خلاصہ وہ کیا؟ اصلاح امت. کس کی امت؟ ختمی مرتبت کی امت. اصلاح امت کیسے ہوگی مولا؟ کہ امر بالمعروف سے ہوگی. سارے وہ آل محمد کے فرامین کا احیاء کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب فضائل پڑھے جائیں، مصائب پڑھے جائیں، گریہ کیا جائے. انشاءاللہ ہم سب کی ذمہ داری ان مقاصد کو، اہداف کو صرف لکھنا ہی نہیں بلکہ اسے اپنی مجالس کا محور بنانا ہے. انشاءاللہ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور مشکلات خاص طور سے آپ کے مجالس کے حوالے سے کہ شاید ایک خاتون ہونے کی حیثیت میں مجالس کی تیاری اور ہدف کے ساتھ گفتگو کرنا آسان نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جتنا کام ذاکر حضرات کر رہے مرد ہونے کی حیثیت میں، اس سے زیادہ کام کر سکتی ہیں ہماری بہنیں اور بیٹیاں. کہ کوئی بھی لشکر تیار ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ لشکر تیار کرنے والے شخصیات میں اس گھر کی خواتین شامل نہ ہوں. اور خواتین کی تربیت ذاکر کے ذکر کے ساتھ کم ہوتی ہے اور ذاکرات کے
ذکر کے ساتھ زیادہ ہو سکتی ہے. تو بہرحال آپ کا ہدف اصلی ہدف جناب زینب کبریٰ ہے. آپ کا ہدف اصلی ہدف سیدہ فاطمہ زہرا ہے. وہ دربار مدینہ میں خطبہ، گھر کے سارے کام کاج، ساری ذمہ داریوں کے بعد بھی، اور اس حالت میں بھی، جس حالت میں آپ کے لیے چلنا ممکن نہیں تھا، آپ نے خطبہ دیا. اور کربلا کے جیسے اتنے عظیم سانحے کے بعد عام طور پہ شاید کوئی اگر مرد ہو تو سنبھال لے اپنے آپ کو، خاتون کا سنبھالنا آسان نہیں. صرف نہ کہ اپنے آپ کو سنبھالا، بلکہ پوری انسانیت کو سنبھالنے کے لیے آپ نے آج کی مجالس کے لیے ہمیں اور آپ کو توانائی عطا کر دی. ایسی توانائی ہو سکتا ہے کہ ہم صرف اس بات پہ غور کر لیں کہ جب تک ذاکرہ یا ذاکر یا خطیب یا عالم ممبر پر کمزوری محسوس کر رہا ہو تو پانی طلب کر لیتا ہے، سانس لینے کے لیے درود کا سہارا لے لیتا ہے. مثلا جناب زینب کو دیکھیں، نہ کوئی پانی کا سہارا ہے، نہ کوئی مجمع درود پڑھنے والا ہے، اور پھر ان مصائب و مشکلات کے بعد اپنے ہدف پہ قائم. اور یہ واقعاً کمال ممبر کا ہے. غور کیجئے، آپ ممبر پہ بیٹھنے والا اپنی تکلیفیں بھول جاتا ہے. بس تکلیفیں بھول جائے، اپنی انانیت کو بھی بھول جائے تو کامیاب ہو جائے گا کہ میں نہیں ہوں، آل محمد کے ذکر کا وسیلہ ہو، میں اپنی کام کو مکمل کروں. اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو آل محمد تک پہنچا دوں. بس یہی میرا مقصد ہے، یہی میرا ہدف ہے. کچھ سوال آپ کے ذہن میں ہو تو بیان کیجئے. مجھے معلوم کرنا تھا کہ ممبر سے ہم لوگ آج تک امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا جو سنتے ہیں تو بچپن سنتے آئے ہیں، کہ بچپن کے ان کی باتیں، یا امام حسین علیہ السلام کے دشت میں ٹکڑے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت. لیکن جو بیچ کا جو وہ ہے عرصہ، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا مطلب علم ہونا چاہیے. وہ ہمیں علم نہیں ہے. اپنی بات کرنے کے مجھے علم نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کہاں سے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہمارے ذاکرین ہماری مجالس میں عام طور پر بس دو ہی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو بچپن سے متعلق ہوں یا پھر آپ کی شہادت سے متعلق ہوں. آپ کی جو حیات ہے، جو سیرت طیبہ ہے، وہ کیا ہے، بیان کم ہوتی ہے. اس کے لیے مختلف کتابیں ہیں. وہ تمام کتابیں جو سیرت کو بیان کر رہی ہیں. نقوش عصمت ایک کتاب کا نام ہے، آغا جوادی مرحوم کی کتاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پرانی کتابوں کے لحاظ سے تلاش کریں تو 14 ستارے آپ دیکھ لیجئے، اگر کراروی کتاب لکھی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجالس کا مجموعہ ہے مولانا صالح صاحب کا، اس کا نام بھی ہے نقوش عصمت. اس میں 14 معصومین کے زندگی کے احوال بیان کیے گئے. یا بحار الانوار، ہر امام کے بارے میں الگ الگ. تو کبھی اگر موقع ملے، ورنہ کتاب کا نام ہے احسن المقال، شیخ عباس قمی کی. شیخ عباس قمی، احسن المقال. سیرت آل محمد بھی کہہ سکتے، سیرت معصومین بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، مگر جو نام قدیمی ہے یہ والا ہے. کوئی اور سوال؟
اور ایسے قریب امام بارگاہوں کے اندر ہو رہا ہے جہاں پہ تسلسل سے مجالس چلتی رہی ہیں اور بہترین بیان ہوتا رہا ہے ممبروں سے، لیکن ابھی وہاں پہ ایسے مولاناؤں کو بٹھا دیا گیا ہے جو کہ سیرت اہل بیت کو بہت دور کی بات، جو کہ انسانیت کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا یہ گناہ نہیں ہو رہا ہے کہ ممبر کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور صاحب کردار لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن خاموش ہیں، اس کا بات نہیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کا جواب تو یہ کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری اس حوالے سے آگہی اور معلومات فراہم کرنا ہے کہ شاید وہ جو ذمہ داران ہیں بٹھانے والے ان کو یہ بات سمجھ میں آ سکے کہ اصل ہدف مجالس کا کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے آسان سی بات یہ کہ اگر ہم بہتر اپنے گھر میں ہی صحیح، اپنی حیثیت میں صحیح کسی ذاکر کا، خطیب کا، ذاکرہ کا انتظام کر کے کوئی ایسی مجلس منعقد کر سکیں جو اس مجلس کے جس میں بیان نہیں ہو پایا ایک معیار بن سکے، بھئی اس طرح کی مجلسیں بھی اگر قائم کی جائیں تو زیادہ افضل ہوگا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک ہم کچھ اس کا پیش نہیں کرتے آلٹرنیٹ، تب تک یہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی. تو آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حیثیت میں جو کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جا کے ان سے کہیں کہ آپ نہ بٹھائیں ان کو، وہ ہماری بات نہ مانیں، اختلاف ہو جائے، ہم اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے جہاں تک آواز لا سکتے ہیں اچھے علماء کی مجالس، ذاکرین ذاکرات کی مجالس کا قیام کریں انشاءاللہ، تاکہ وہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. یادداشت کی بہتری کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری دعائیں ہیں اور بہت سارے اعمال بھی ہیں. ان میں سب سے پہلے درود کی تلاوت کے ساتھ سورہ اعلیٰ کی ایک مخصوص آیت کو تلاوت کر لیجئے. یہ آیت سورہ اعلیٰ میں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، نمبر کو چیک کر لیجئے گا، اس لیے مجھے کنفرم نہیں ہے، اس لیے میں اناؤنس نہیں کر رہا. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى آیت ہے، سورہ اعلیٰ سے ہے. پورا سورہ اعلیٰ پڑھ لیجئے اگر ممکن ہے صبح کی نماز میں رکعت اول میں الحمد کے بعد، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر خالی یہ ایک آیت یا عام اعتبار سے بھی آپ چاہیں تو اس آیت کو یاد کریں اور اول آخر درود کے ساتھ انشاءاللہ. بعض مجالس پڑھنے والوں کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ مجلس پڑھنے سے پہلے توسل کر لیا کریں، جیسے اللہ کے نام میں مقتدر، یا مقتدر، اے اقتدار عطا کرنے والے. کرسی پر بیٹھنا، فرش عزا سے اونچا ہو جانا بھی ایک طرح کا اقتدار ہے. تو 5 مرتبہ اس کی تلاوت، یا مقتدر، اے اقتدار عطا کرنے والے، مؤثر ہے انشاءاللہ اس کے لیے. اور وہ توسل یا اللہ ہو، یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ ہو، یا حسن ہو، یا حسین ہو، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تہلکنی. مولانا صاحب، اگر اپنے بچوں کو دینی لحاظ سے جو اگر کوئی کمی دیکھ رہے ہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ان میں شعور پیدا ہو، اور اگر چھوٹے نہیں جوان جیسے بچے ہوتے ہیں اور وہ اگر اس چیز کو اس طرح کیش نہ کر رہے ہیں جیسے ماں باپ چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دعا یا کیا انداز ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال جو ہے وہ بہت سنگین سوال ہے موجودہ حالات میں، اور شاید سب سے بڑی اس وقت جو پرابلم ہے والدین کے لیے وہ یہی والی ہے کہ اولاد جب بڑی ہو جائے تو پھر وہ ہمارے اور آپ کے الفاظ پر اکتفا نہیں کرتے، وہ ہمارے اور آپ کے بتائے گئے شاید علماء کو
اس طرح سننا بھی نہ چاہیں جیسے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سنیں، ان کا الگ معیار ہو سکتا ہے۔ اب توسل اولاد کی تربیت کے حوالے سے، خاص طور سے اس ایج میں آ کر، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے درود کے حوالے سے، پانچ سو 535 مرتبہ 535 ٹائم اس کو تلاوت کیجئے، یعنی کہ جو درود سیدہ کا ہے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اس درود کو بنیت تربیت اولاد تلاوت کریں 535 مرتبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 25 اولاد کے حق میں جو امام نے دعا کے الفاظ تعلیم فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا کام توسل کرنا ہے اور اپنی کوشش کرنا ہے کہ تاکہ شاید بچے جو ہیں وہ ہماری بات قبول کرنے پہ تیار ہو جائیں۔ اچھا مولانا صاحب، وہ قوت افضل کے لیے آیت الکرسی بھی کہا ہے 21 مرتبہ پڑھنا، تو آیت الکرسی جو وہ علی العظیم تک پڑھنا یا مجھے آیت الکرسی کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، اگر روایت میں آیا ہو ہم فیہا خالدون تک تو وہاں تک پابندی ہے، اور اگر نہیں آیا ہے صرف اتنا کہا گیا کہ آیت الکرسی پڑھیں تو اس سے مراد ایک آیت ہے صرف عظیم تک بس۔ وہاں تو روایت میں آیا نا، تو جہاں روایت میں آئے گا وہاں پڑھیں گے آپ 3 آیتیں، جہاں پہ نہیں ہے ایک آیت ہے صرف، عام حالات میں جس طرح ایک آیت عظیم تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا نہی عن المنکر کے ذمہ داری میں وہ تمام شرائط کو دیکھتے ہوئے جو بیان کی مراجع الزام نے اپنی کتاب توضیح المسائل میں، ایک دفعہ منع کرنا بھی کافی ہے، وہ اگر نہیں قبول کر رہا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، آپ پر سے ختم ہو گئی۔ جس سے اپنے یہ سنی حضرت جو گئے اس میں کردار کے لحاظ سے مجلس کا تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی مجلس پڑھنی چاہیے۔ سوال واضح کردار کے لحاظ سے جس طرح اگر ذاکرہ یا ذاکرہ جی تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تبلیغی لیبل لگ جاتا ہے۔ اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی مجالس پڑھنے والی خواتین یا جو مرد حضرات ہیں ان پر لیبل لگ جاتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ آج سے 25 یا 30 سال پہلے بڑے ممبروں پر جو لوگ صاحب علم تھے وہ عمامے کے بغیر تھے، جنا کیپ والے تھے، اور 25 سال میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آہستہ آہستہ موڈ تبدیل ہوا لوگوں کا، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ تمام بڑی ممبروں پر کون لوگ ہیں؟ وہ صاحبان عمامہ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تبدیلی اس طرح سے آ رہی ہے کہ لوگ صرف الفاظ نہیں بلکہ پیغام سننا چاہتے ہیں۔ اب رہی بات 2-4 افراد کی تبلیغی مجلس کا لیبل لگا دینا، تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بس یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی مجالس کو فضائل آل محمد سے خالی مت چھوڑیے، پیغام آل محمد پہنچائیے فضائل آل محمد کے ساتھ۔ مثال کی خدمت میں یہ کہ جب کوئی کسان کہیں پر زراعت کرتا ہے تو پہلے زمین کو آمادہ کرتا ہے، جب تک زمین آمادہ نہیں ہوتی بیج ڈالنا بیکار ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے جو درمیان لوگ رہتے ہیں ان کی ضمیروں کی زمین جو ہے وہ فضائل آل محمد سے آمادہ ہوتی ہے۔ جب فضائل آل محمد سے آمادہ ہو جائے
پھر آپ بیچ ڈال دیں آل محمد کا پیغام سنا کے تو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. خدا ہم سب کو حامی ناصر ہو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.